دکھایا یہی غریبی کا ہے ٹھکانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اس طرح چلیے، بلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو دے بہائے، یہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستمگروں سے تماچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، سواری آئے گی ایک وہاں سے نجف کی جانب نگاہ رکھنا، جب آئے شام غریبا اس دم علی کو زینب کا پرسہ دینا، تم آنسو کے دیے جلانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، کسی کے دل میں لگی ہے برچھی، کسی کے بازو کٹے یہیں پر، ہائے کسی کے بازو کٹے یہیں پر، علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں اس زمین پر، لٹا ہے سادہ تو کہرانا، یہ کربلا ہے، سب پڑھے مل کر، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، جزاک اللہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں پہ حر بھی تھا حرملا بھی، کتاب ہستی کو پڑھ کے دیکھو، صدائے حل من جو آ رہی ہو، تم اس طرف ہو یا اس طرف ہو، تمہیں عمل سے ہے اب بتانا، یہ کربلا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، کربلا والوں سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ تھوڑا اندر کربلا والوں کی زندہ ہو گئی، مثل پھولوں کے چنے تھے لاش کے ٹکڑے حسین، مثل پھولوں کے چنے تھے لاش ٹکڑوں کے حسین، لاش کے ٹکڑے حسین، اس قدر آمال زہرا کی کمائی ہو گئی، تربت والی سکینہ سے جدائی
جزاک اللہ کربلا والوں سینوں پہ ہاتھ مار کے سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ آئیے مولانا صاحب گئی اصغر معصوم کا مسکرانا موت پہ اصغر معصوم کا مسکرانا موت پہ حشر تک شرمندہ دریا کی ترائی ہو گئی تربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی ہائے ہائے جزاک اللہ ہو گئی کربلا والوں کی زندہ ہو گئی سر کٹا گلزار جب مشکل کشا کے لال کا سر کٹا گلزار جب مشکل کشا کے لال کا تا قیامت دین کی مشکل کشائی ہو گئی تربت والی سکینہ ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی کربلا والوں سے رہائی ہو گئی اصغر معصوم کا مسکرانا موت پہ اصغر معصوم کا مسکرانا موت پہ حشر پر شرمندہ دریا کی ترائی ہو گئی تربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی تربت والی سکینہ سے جدائی ہو گئی کربلا والوں کی زندہ کربلا والوں کی زندہ سے ہو گئی کربلا والوں کی زندہ سے محمد مرد حضرات آگے آ جائیے خواتین پیچھے رکیں گی بڑا خوشنودی ہے مولا امام صاحب الزمان بلند ترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد سرزمین کربلا نہر الحمام حجاج بن یوسف ظالم مجاور بادشاہ کہ جس نے امیر المومنین کے شیعوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے خون سے غارہ بنایا اور دیواروں کو کھڑا کروایا. حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا، اپنے دربار کے لوگوں کو جمع کیا، مشاورین کو جمع کیا، اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ لوگ چوک در چوک حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں.
लोगों का एक हजूम है जो हुसैन इब्न अली की कब्र की जानिब जा रहा है। कोई ऐसा इंतज़ाम करो कि लोग हुसैन की कब्र की ज़ियारत से बाज आ जाए और हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए ना जाए। तो किसी ने मशवरा दिया कि तुम टैक्स लगा दे कि मिसाल के तौर पे जो इतने दीनार देगा, जो इतने दिराहिम देगा, बस वही जो है करबला जा सकेगा। कहते हैं कि जब हुकूमती सतह पे और रियासती सतह पे ऐलान कर दिया गया, इसके बावजूद कसरत में कोई कमी नहीं है और लोग फिर भी करबला की जाने आते रहे। उसने फिर अपने वज़रा को जमा किया और कहा कि तुम लोगों ने जो मशवरा दिया था, ज़ाहिरन लोग कब्र हुसैन की ज़ियारत से बाज नहीं आए। तो किसी ने मशवरा दिया कि एक काम करो कि टैक्स को डबल कर दो, पैसों को बढ़ा दो, 10 दीनार के बजाय 20 दीनार कर दो या 20 दिरहम कर दो, जो इतना देगा वही हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा। अलमुख्तसर लोग फिर भी ज़ियारत हुसैन के लिए जॉब पर जॉब जाते रहे और ज़ियारत हुसैन से बाज ना आए। उसने जब तीसरी मरतबा अपने वज़रा को जमा किया तो उनसे कहा कि अभी भी तुम्हारा जो है फार्मूला वो कारामद नहीं हुआ, लोग अभी भी हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो किसी लाइन ने मशवरा दिया कि ये ऐलान करो कि जो अपने हाथ को कटवाएगा बस वही करबला जाएगा। लिखा यह है कि उस पहले ऐलान से कि जब हज्जाज बिन यूसुफ ने यह ऐलान किया था कि जो मसलन 10 दीनार देगा बस वही करबला जाएगा, कहते हैं एक ज़ईफ़ा हज्जाज के दरबार में आई, हाथ में हसाली हुई थी, दूसरे हाथ में एक छोटी सी गठरी थी, ला के हज्जाज के सामने उस गठरी को फेंका और फेंकने के बाद कहा, हज्जाज इन पैसों को लो और मुझे करबला जाना था। हज्जाज ने देखा कि वो पैसे जितने मांगे गए थे और जो टैक्स लगाया गया था वो पैसे मौजूद हैं। तो उससे एक सवाल किया और वो सवाल ये किया कि ये बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। उसने कहा, हज्जाज तुम्हारा काम ये है कि तुम पैसे लो, मुझे करबला जाने दो। कहा नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, तो मुझे बतला कि ये पैसे लेकर कहाँ से आए। इसलिए कि तेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, तेरे घर पे कोई पैसे लाने वाला नहीं है, तो तुझे इसका मसला मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरे ऐलान पे भी यही हुआ कि जब टैक्स डबल हुआ तो वही ज़ईफ़ा खातून असा का सहारा ली हुई, एक हाथ में जो है वो गठरी है, दोबारा हज्जाज के सामने और वही सवाल हज्जाज ने पूछा। उसने फिर इनकार किया कि तेरा काम सवाल पूछना नहीं है, पैसे ले और मुझे करबला जाना है। जब ये ऐलान हुआ कि हाथ कटवाओ करबला जाओ, लिखा है कि यही ज़ईफ़ा खातून असा का सहारा लेते हुए हज्जाज के दरबार में आई और आकर कहती है, हज्जाज मेरे हाथ को काट और मुझे करबला जाने दे। हज्जाज कहता है, तू पागल हो गई है इश्क़ हुसैन में, दीवानी हो गई है इश्क़ हुसैन में, तो अपने हाथ को कटवाएगी करबला जाएगी। तो उसने वहाँ पर एक जुमला कहा और वो जुमला ये है कि हज्जाज मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे घर पे कोई लाने वाला नहीं है, सारा साल लोगों के घरों पे काम करती थी, जो पैसे जमा करती थी उससे करबला जाती थी। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ कटवाऊंगी करबला जाऊंगी, दूसरा हाथ कटवाऊंगी करबला जाऊंगी। हाथ कटते रहे, लोग करबला जाते रहे, यहाँ तक कि जब दोनों हाथ कट गए, लिखा है कि यही ज़ईफ़ा अपने दोनों पैरों से चलते हुए दोबारा हज्जाज के दरबार में आई और कहती है, हज्जाज मेरे पैर को काट और मुझे करबला जाने दे। पैर को कटवाया। हज्जाज ने कहा कि मैं देखना ये चाहता हूं कि ये किस तरीके से करबला जाती है। इसके जिस्म को उठाओ और दारुल अमारा से बाहर फेंक दो, हम भी देखें कि ये किस तरह करबला पहुंचती है। जिस्म को उठाया गया, तवज्जो कीजिए, और उसके जिस्म को दारुल अमारा से बाहर फेंक दिया गया। हज्जाज जो है वो दारुल अमारा की छत से खड़े होकर ये मंजर देख रहा है। क्या देखता है कि वो ज़ईफ़ा के जिसके हाथ कट चुके हैं, पाँव कट चुका है, उसने अपने चेहरे को करबला की सिमत और करबला की जानिब करने के बाद सिर्फ एक जुमला कहा, अब्बास मैंने ये सुना है कि तुम ज़ाहिरीन को बुलाते हो, मैंने ये सुना है कि आप ज़ाहिरीन को बुलाते हैं, मैं करबला आना चाहती हूँ। एक घुड़सवार ज़ाहिर हुआ, उस ज़ईफ़ा के पास आया और आने के बाद कहा कि अपनी आंखों को बंद कर लो। उसने अपनी आंखों को बंद किया, तो अपनी आंखों को खोलो। अब जो खोला तो क्या देखा, ज़रिया हुसैन के सामने मौजूद। रोकर सिर्फ उसने एक जुमला इतना कहा
کہ آنے والے اپنے دستے مبارک کو آگے بڑھا تاکہ تیرے ہاتھوں کا بوسہ لے سکوں. تو اس آنے والے نے کہا جس طرح تو نے عشق حسین میں اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا اسی طریقے سے میں نے بھی اپنے ہاتھوں کو عشق حسین میں کٹوا دیا. میں کوئی اور نہیں بلکہ حسین کا بھائی عباس ہوں جو تجھے لینے کے لیے کربلا آیا ہے. لہٰذا آپ جتنے دن بھی یہاں پہ موجود ہیں عباس باب الحسین ہے. حسین تک پہنچنے کے دروازے کا نام عباس ہے. 40 کے لیے ابھی سے اپنا نام لکھوا کے عباس کے پاس جائیے کہ مولا عباس آپ کو 40 پر یہاں پر دوبارہ بلائیں. کیسے کیسے معجزات اور کیسے کیسے واقعات اس زمین کے لیے نقل ہوئے ہیں. دور دراز سے آج تو سفر بہت آسان ہو چکا ہے. یہاں فلائٹ میں بیٹھے اور یہاں پہ اتر گئے. کہاں وہ سختی ہیں؟ جا کے دیکھیے تاریخ کو کہ ایک ماں ہے اپنے دونوں بچوں کو لے کے کربلا جا رہی ہے. ایک بیٹے کو ذبح کروائے گی تو دوسرے بچے کو لے کے جائے گی. لوگ اس طریقے سے بھی کربلا آئے. لکھا ہے ایک بوڑھا شخص جو مجذوب ہے اپاہج ہے پیروں سے چل نہیں سکتا بہت دور دراز کا سفر کرتے ہوئے آیا ہے اور اس حالت میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا ہاتھوں کا سہارا لے لے کے کسی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا. ذریعہ امام حسین حرم امام حسین میں داخل ہوا. اب جس کا دل آمادہ ہے گریا کے لیے وہ میرے ساتھ چلے. ذریعہ امام حسین کے لیے اندر گیا کسی طریقے سے اپنے آپ کو ذریعہ کے سامنے پہنچایا. اس کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں پیاس ہے اس لیے کہ بھوکا ہے دور سے آ رہا ہے چل نہیں سکتا ہاتھوں کا سہارا لے لے کے یہاں تک پہنچا ہے. علماء حرم کے اندر موجود تھے خدام حرم کے اندر موجود تھے. کہتے ہیں کہ اس جیسے ہی وہ حرم کے اندر آیا ذریعہ اب عبداللہ کے قریب آیا تو اس نے آتے ہی ساتھ اپنے پیروں کو امام حسین کی زری پہ رکھ دیا اور اس کے بعد جو اس کے ہاتھ میں روٹی اور پیاز تھی وہ زری کے اندر ڈال دی. تو خدام آگے بڑھے اور اس کو مارنے لگے ہٹانے لگے کہ تو نے توہین کی ہے تو پیروں کو جو ہے وہ امام حسین کی زری پہ رکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے جو ہے تو نے روٹی ڈال دی پیاز ڈال دی. تو جو علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آگے کہا کہ نہیں اسے مارو نہیں پہلے اس سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیا کیوں. جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا کہا میں دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہوں پیروں سے چل نہیں سکتا اپنے آپ کو کسی طریقے سے ہاتھوں کا سہارے کے ذریعے میں نے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا ہے. جب میں حرم کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا حسین زری میں بیٹھے ہوئے. حسین زری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے جیسے ہی دیکھا ویسے ہی کہا میرے ظاہر میرے قریب آ جا. میں زری کے قریب آیا تو میرے مولا نے فرمایا بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے تیرے پیروں میں کانٹے ہیں لا اپنے پیر کو آگے بڑھا تاکہ تیرے پیروں سے تاکہ تیرے پیروں سے کانٹوں کو نکال سکوں. میں نے پیروں کو زری پہ رکھا. کتنے میں مولا نے کہا کیا کھا رہا ہے کہ مولا روٹی کھا رہا ہوں مولا پیاز کھا رہا ہوں. فرمانے لگے میں بھی تو بھوکا اس لیے میں نے زری کے اندر اس روٹی کو بھی ڈال دیا اس پیاز کو بھی ڈال دیا. کربلا عقل سے باہر ہے. یہ اذہان انسانی میں سما نہیں سکتی. انسان اسے درک نہیں کر سکتا. وہ سانسیں جو انسان کربلا میں لیتا ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ایک ایکسٹرا زندگی ہوتی ہے جو ظاہر کو ملتی ہے. اور آپ کے کاروان سے ایک مرحوم کا انتقال نجف کی زمین پہ ہوا. روایت میں ہے کہ جو بھی مومن کسی دنیا کے کسی حصے اور کسی کونے میں بھی مرتا ہے وہ وادی السلام میں ارواح سے ملحق ہو جاتا ہے. یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر منکر نکیر سوال نہیں کرتے حساب و کتاب نہیں ہوتا. فرات نہر القما شبیہ فرات ہے نا. یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ظاہر جب یہاں پر آئے تو اس کی یاد میں آنسو بہائے کہ جو خیمے سے پانی لینے کے لیے چلا تھا. روایت میں ہے کہ ہر شب ملک اعلیٰ سے فرشتے کوثر کے قطروں کو لا کے فرات میں ڈالتے ہیں. فرات میں کوثر کے قطروں کو ملایا جاتا ہے. تاکید کی گئی ہے فرات کے پانی سے غسل کرنے کے لیے. حالانکہ آج یہ ممکن نہیں ہے اور امکان میں نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس فرات کے پانی سے غسل کر سکے. لیکن
اس فرات کے بارے میں جو روایتیں اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، اگر اس کا مطالعہ کرنا شروع کیجئے تو ایک عظیم خزانہ ہے صرف جو فرات کے حوالے سے اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ بس جملے اس مقام پہ عرض کروں گا اور باقی زحمتوں کو تمام کروں گا، آگے بڑھیں گے۔ تمام چیزیں آپ سنتے ہیں اور تمام چیزیں آپ کو معلوم ہیں، اس لیے کہ 10 دن آپ رضا خانوں میں موجود ہوتے ہیں اور 8 محرم خاص طور پر مخصوصی ہوتی ہے حضرت ابوالفضل عباس۔ سید مہدی بحر العلوم جب قبر حسین عباس کی مرمت کے لیے، ابوالفضل کی مرمت کے لیے سرداب مطہر میں اترے تو جو مزدور آپ کے ساتھ سرداب میں اترے، اس میں سے ایک مزدور نے جب قبر ابوالفضل کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد بات کہنے لگا، سید میں نے تم سے یہ سنا ہے اور تم مصائب میں یہ پڑھتے ہو کہ عباس بڑے قد کے مالک تھے، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، جو سمجھ گیا رونے میں تو نہ شرماؤ نا، جب عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو عباس کے قدم جو تھے وہ زمین پہ خط کھاتے تھے، تم یہ پڑھتے تھے کہ عباس اتنے بڑے قد کے مالک تھے، تو یہ بتاؤ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں؟ جناب عباس کی قبر کے لیے روایت میں جملہ نقل ہوا ہے کہ قبر العباس کل کتاب، عباس کی قبر ایک کتاب کی طرح ہے، بہت چھوٹی قبر ہے عباس کی، یہ جو آپ اوپر روزہ دیکھتے ہیں تو بہت بڑا روزہ ہے، لیکن جو اصل قبر ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے۔ سید نے یہ جملہ سنا، اس سوال کرنے والے کے سوال کو سنا، اپنے امامے کو زمین پہ مارا، سر کو دیوار سے پکڑنا شروع کیا، غش کھا کے گر گئے، جب ہوش آیا تو فرمانے لگے، اے پوچھنے والے تو نے کیسا سوال پوچھا ہے؟ ارے عباس تو بڑے قد کے مالک تھے، لیکن جب گھوڑے سے زمین پہ گرے دشمنوں نے اتنی تلواریں ماری کہ عباس کا جسم کربلا کی زمین پہ بکھر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فوج اشقیاء نے عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو نیزوں پہ بلند کر کے حسین کو دکھانا شروع کیا اور یہ کہتے جاتے تھے، اے حسین اس عباس کے بھروسے پہ زینب کو لے کے آئے تھے، اس عباس کے بھروسے پہ رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر بنی یہ آج بھی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اور رشک کرتی تھی موت سے حیدر کرار پر، اور پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر۔ ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اور باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ بند پیش کر رہا ہوں، جو مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں محسوس کریں گے اس بند کو کہ کب سماتا تھا میری چادر میں تو، اے میرے لال
قبر ہے عباس کی، اور رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا، اور فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اور اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ آئیے زائرین کرام، اب ہم چلتے ہیں مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ آئیے سب مل کے چل کر اصل میں بات یہ ہے کہ زائرین جو ہے وہ یہ سب سن چکے ہیں، راج پہ آنا، پانی کو کھانا، تو میں نے کہا کہ ایسی چیز سنائی جائے کہ جو کمانا ضروری ہے تو فوراً بھی کر رہی ہے، ایسی باتیں باقی ہم لوگ کو بہت آسانی سے آدمی زیارت کر رہے ہیں، ہاتھ میں بیٹھے آ جائیں، ہم ہر چیز کا کھانا چل رہا ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن والی بات ہے جائے باقی پڑھانا میرا حال کیا، اور ان کے نظریں پھر بھی بس نہیں ہوئے، پھر بھی آتے رہے، تو وہ اور ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ماں جو ہے اپنے دو بچوں کو لے کے بغداد تاریخ نکل جاتی تھی صحرا میں، اور دونوں بچوں کو محرم کا جب چاند نہیں آتی مسائل سناتی تھی کہ میرے ایک مولا تھے ان کا نام حسین تھا، اس طرح دور تقیہ اس طرح شہید کیے گئے، میرے آقا کے بچے اس طرح مارے گئے، علی اکبر کے مسائل، علی اصغر کے مسائل سب سنانے کے بعد وہ ماں اپنے بچوں سے پوچھتی تھی یہ بتاؤ تم میں سے کس کو جو ہے وہ مسائل یاد ہے؟ بڑا والے نے کہا کہ اماں مجھے یاد ہو، کہا کہ بیٹے ان مسائل کو دہراؤ تاکہ میں آپ کی یاد رکھوں، یعنی ایسا عالم بن چکا تھا، ایسا دور تھا کہ جس میں لوگ مجلس نہیں پڑھ سکتے تھے، رو نہیں سکتے تھے، گریہ نہیں کر سکتے تھے، گھر پہ اس طریقے سے صحرا میں نکل صحرا میں مجھے مولا